बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैं ड्यूटी से आया तो थोड़ा रेस्ट किया, तो सोचा जो आप लोगों के साथ कमिटमेंट की है उसकी कड़ी शुरू की जाए, और उसी कड़ी की ये पहली मेडिकल वीडियो है। और मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसी वीडियोस बनाई जाएं जिनमें मोस्ट कॉमन बीमारियों को पहले रखा जाए और उसके बाद लीस्ट कॉमन बीमारियों को बाद में। और ज़ाहिरी बात है, अगर आप कोई कमेंट करेंगे जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो उस बीमारी पर भी मैं वीडियो हाजिर कर दूंगा। अभी जो मैंने टॉपिक आज के लिए चूज़ किया है वो है शुगर का टॉपिक। और शुगर के टॉपिक के लिए, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, तो मैंने सोचा है इसके दो पार्ट्स बनाऊं। एक पार्ट जो आज मैं बना रहा हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि शुगर होती क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, तशख़ीस कैसे होती है, डॉक्टर्स क्या टेस्ट ऑर्डर करते हैं और क्यों करते हैं, और दवाइयों के बारे में बताऊंगा। और जो दूसरा पार्ट है, जो कि कल इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे टांग में, पाँव में पस पड़ जाना, या मैदे का मसला, या आपके दिल का मसला, आँखों का मसला, या इसके गुर्दों का, इससे जो गुर्दों का मसला होता है, वो सारा आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। तो आज के लिए जो है वो ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुगर होती क्या है। एक तो मिसकॉन्सेप्शन हमारे इलाकों में, हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा है। वो ये समझते हैं कि जी हम अगर शुगर कोई मीठा खा लें तो वही चीज़ जाके हमारे ब्लड में एज ए चीनी बन जाती है और उसकी वजह से हमें शुगर हो जाती है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। असल बात ये है कि हम जो चीज़ भी, जो ग़िज़ा भी खाते हैं, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो सालन हो, चाहे वो राइस हो, चावल, या आप कह लें आलू हो, कोई भी चीज़, वो इवेंचुअली जाके उसने ब्लड में जाके ग्लूकोज बनना है। और ये ग्लूकोज हमारे जितने भी अज़ा हैं उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सही तरह काम कर सकें। अब हमारे जिस्म में एक अज़ा है, उसका नाम है पेनक्रियास इंग्लिश में, और उर्दू में उसे लबलबा कहते हैं। यहाँ पेट से थोड़ा नीचे होता है। इसका काम ये होता है कि ये इंसुलिन बना के हमारे खून में फेंक देता है, और ये जो इंसुलिन हमारे खून में आ जाती है, इसका काम ये होता है कि जो खुराक हमने खाई है जिससे वो ग्लूकोज बनी है, उस ग्लूकोज को मुख्तलिफ अज़ाओं तक पहुँचाए, और जो बाकी बच जाए ग्लूकोज उसको स्टोर कर ले। अब होता क्या है कि दो तरह के शुगर के मरीज़ होते हैं, और भी किस्में हैं, लेकिन आप लोगों के लिए दो किस्म की जानना काफ़ी है। जो दो किस्म के हैं, एक टाइप 1 डायबिटिक्स कहलाते हैं और एक टाइप 2 डायबिटिक्स कहलाते हैं। जो टाइप 1 डायबिटिक होते हैं, इनमें होता क्या है कि ये लबलबा सिरे से इंसुलिन बनाना ही छोड़ देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो टाइप 1 डायबिटिक्स होते हैं उनमें हम इलाज का शुरू ही इंसुलिन लगाने से करते हैं, क्योंकि उनकी इंसुलिन सिरे से बन ही नहीं रही होती। और ये ज़्यादातर यंग लोगों में होता है, बाज़ दफ़ा बच्चों में भी, बाज़ दफ़ा क्या, अब तो छोटे छोटे बच्चे हैं 5-6 साल के, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं, उनको शुगर डायग्नोज हो जाती है। ये सारे टाइप 1 डायबिटिक्स हैं। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो ज़्यादातर ये मिडल एज और ओल्ड एज में होता है। उसमें ये होता है कि समहाउ कुछ ना कुछ इंसुलिन बन तो रही होती है, लेकिन वो इंसुलिन जाके आपके अज़ा तक सही तरह यूज़ नहीं हो पा रही होती, तो उनको हम दवाइयों से पहले मैनेज करते हैं और उसके बाद इंसुलिन शुरू करवाते हैं अगर कंट्रोल ना हो रही हो। अच्छा, इसकी अलामात क्या हैं? इसकी अलामात ये हैं कि आपको भूख ज़्यादा लगे, प्यास ज़्यादा लगे, बार बार पेशाब आए, कमज़ोरी महसूस हो, चक्कर आए, तो आप अपनी शुगर ज़रूर चेक करें। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी 3 टेस्ट करेगा, 3 किस्म के टेस्ट करेगा। एक को हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। मैं साथ साथ तर्जुमा भी करूंगा ताकि जो लोग मेडिकल से रिलेटेड नहीं हैं उनके लिए आसानी हो जाए। फास्टिंग ब्लड शुगर हम कहते हैं कि आप बग़ैर खाए पिए 8 घंटे की या 10 घंटे की भूख रख के आप जाते हैं और वो आपका ब्लड सैंपल लेके आपकी शुगर टेस्ट कर लेते हैं। इसकी रेंज 110 से नीचे नीचे होनी चाहिए। अगर ये 110 से 126 तक है
تو اس کا مطلب ہے آپ پری ڈائبیٹک ہیں. پری ڈائبیٹک کا مطلب یہ ہے کہ شوگر ہوئی تو نہیں ہے لیکن ان فیوچر بہت چانس ہے کہ آپ کو شوگر ہو سکتی ہے، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے. اور اگر یہی چیز 126 سے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو شوگر ہے. لیکن ایک دفعہ ٹیسٹ کرنے سے، اگر کسی کی ایک دفعہ ٹیسٹ کی مثال کے طور پر اس کی 126 سے زیادہ آئی تو ہم اس کو فوراً ڈائبٹیز لیبل نہیں کر دیتے، اس کے لیے 2 ٹیسٹ ہونا ضروری ہے. اب آپ آ جائیں، اس ایک ٹیسٹ ہو گیا، اس کے بعد جو ڈاکٹر دوسرا ٹیسٹ آرڈر کرے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو کہیں گے کہ ناشتہ کریں اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ چیک کریں گے. اس کو ہم رینڈم بلڈ شوگر کہتے ہیں اور اس کا یہ ہے کہ وہ 140 یا اس سے نیچے ہونی چاہیے اور 140 سے 180 تک، یا کچھ ڈاکٹرز 200 بھی کہتے ہیں. یہ پری ڈائبیٹک ہے اور 200 سے اوپر چلی جائے تو اس کو ہم ڈائگنوز کر لیتے ہیں ڈائبٹیز کے ساتھ. اب آ جائیں تیسرے ٹیسٹ کی طرف. آپ نے نام بھی سنا ہوگا اس کو HbA1c کہتے ہیں. میڈیکل ٹرمینالوجی میں اسے گلائکوسائلیٹڈ ہیموگلوبن کہتے ہیں، لیکن آپ HbA1c ہی یاد رکھیں کیونکہ اسی سے آپ کا فالو اپ ہونا ہے. تو HbA1c ایسا ٹیسٹ ہے کہ یہ پچھلے 3 مہینوں کی جو شوگر کی رینج ہے یا شوگر کی ایوریج ہے آپ کے جسم میں، اس کو یہ بتا دیتا ہے، اس کی ایوریج بتا دیتا ہے. اور اس کی ویلیو ہوتی ہے کہیں 6 سے لے کے اوپر جتنا بے شک چلی جائے. اور یہ نارمل جو ہوتی ہے 6.5 سے نیچے ہوتی ہے، اور 6.5 سے اوپر چلی جائے تو ہم اس کو ڈائبٹیز ڈائگنوز کر لیتے ہیں. یہ ایک دفعہ بھی 6.5 سے اوپر آ جائے تو اس کو ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں. جبکہ باقی جو ٹیسٹ ہیں فاسٹنگ اور رینڈم، وہ کم از کم 2 دفعہ آئیں زیادہ ایب نارمل تو پھر ہم جا کے ڈائگنوز اسے کرتے ہیں. اب یہ ہو گئی ٹیسٹوں کے بعد. اس کے علاوہ جو ٹیسٹ وہ کرتے ہیں گردوں کے اور پیشاب ٹیسٹ، یہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ وہ کمپلیکیشنز کی ویڈیو الگ ہوگی، اس پارٹ میں الگ سے بتاؤں گا آپ کو. اب آ جائیں آپ دوائیوں کی طرف. دوائیوں میں جیسے میں نے ویڈیو کے کچھ دیر پہلے کہا کہ جو ٹائپ 1 ڈائبیٹکس ہوتے ہیں ان کو ہم انسولین سے ہی شروع کرتے ہیں اور ان کی ڈوز ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اور جو ٹائپ 2 ڈائبیٹکس ہوتے ہیں، زیادہ تر آپ نے نام سنا ہوگا گلوکوفیج دوائی کا، بہت مشہور دوا ہے، اور زیادہ تر ہم اسی دوائی سے ہی ان کی مینجمنٹ شروع کرتے ہیں. جو نئے ڈائگنوز ہوتے ہیں شوگر سے ان کو گلوکوفیج یا میٹفورمن سے ہی شروع کیا جاتا ہے. اس کی ڈوز بڑھائی جاتی ہے. اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، بعض دفعہ شروع کرتے ہی پیٹ خراب ہو جاتا ہے، موشن شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کی جو رینج، اس کی جو ڈوز ہے وہ ہم آہستہ آہستہ ہی بڑھاتے ہیں. اور جب یہ میکسیمم ڈوز پہ پہنچ جاتی ہے، اچھا اب آپ کو میں فالو اپ کا بتا دوں یہاں کہ آپ کو جب خدا نخواستہ، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں ہی رکھے، لیکن اگر آپ کو ڈائگنوز ہو جاتی ہے شوگر، ڈاکٹر نے آپ کو دوائی کوئی بھی شروع کروائی ہے تو اس کے بعد آپ نے ریگولر فالو اپ کرنا ہے. یہ جو HbA1c ٹیسٹ میں نے آپ کو بتایا یہ ہر 3 مہینے بعد ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر آپ کو گلوکومیٹر دے گا، جو مشین ہوتی ہے شوگر ٹیسٹ کرنے کی. شروع میں آپ نے ضرور گھر پہ دن میں 3 ٹائم چیک کرنی ہے. اچھا، جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہر 3 مہینے بعد تو وہ HbA1c ٹیسٹ کرتا ہے اور اس کی جو رینج آتی ہے 6.5 سے 7.5 کے درمیان، یا کچھ لوگوں کی بہت ہی انکنٹرولڈ ہو تو 10 سے بھی، میں نے تو 18 بھی دیکھی ہے، 13 بھی دیکھی ہے. تو ہمارا جو ایز اے ڈاکٹر جو ہمارا مائنڈ ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم مریض کو 7.5 سے نیچے ہی رکھیں. اگین یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مریض دوائیاں کیسے لے رہا ہے یا اس کا کنٹرول کیسا ہے، وہ زیادہ دوائیاں لے سکتا ہے، زیادہ ٹائٹ کنٹرول کر سکتا ہے کہ نہیں. اس چیز میں آپ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایز اے لے مین آپ بس یہ اتنا ہی یاد رکھیں کہ 7.5 سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 7 تک رکھیں، یہ اچھا کنٹرول ہے. اور 7 سے بہت نیچے آ جائے 6.5 سے 7 کے درمیان تو یہ تو بہت اعلیٰ بات ہے. اس پہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کنٹرول کر لیا. اور اگین یہ سب آپ لوگوں کی ہمت ہوتی ہے کہ آپ کیسے دوائیاں کھا رہی ہیں اور کیسے پرہیز کر رہے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک نصیحت تھوڑی سی میری لے لیجئے کہ کافی لوگوں کے یہ مسکنسیپشن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی انسولین شروع کر دی، یہ تو بہت آخری سٹیج ہوتا ہے شوگر کا اور اس کے بعد تو انا للہ ہو جاتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے لوگوں کو نہیں سننا. آپ اپنے دماغ سے یہی سوچیں کہ ایک چیز جسم بنا ہی نہیں رہا، انسولین، اور اگر وہ انجیکشن کے تھرو ہم آپ کے جسم میں دے دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ نہیں ہے.
لبلبا انسولین نہیں بنا رہا، آپ نے وہ چیز باہر سے دے دی تو اس میں کیا خطرہ ہے؟ ہاں کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ روز روز سوئی کون لگائے، لیکن یہ جو انسولین لگانا ہے، ڈائٹ کنٹرول رکھنا ہے، اچھا کنٹرول رکھنا ہے شوگر کا، یہ آپ کو کافی امراض سے بچاتا ہے۔ وہ کیا امراض ہیں وہ پھر میں کہہ رہا ہوں وہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ لوگ بور ہو جائیں گے، تو کل انشاءاللہ وہ میں اپلوڈ کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔